اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں کہ اللہ خالق و مالک کے لیے اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ محترم سامعین، آج کی اس فرصت کے اندر ایک بھائی کا سوال تھا کہ بھائی ایک ایسی ویڈیو بنائے جس میں ایسا علاج بتایا جائے جس کے اندر جسم کے اندر جنات خون کے اندر تحلیل ہو چکے ہوں، یعنی کہ جادو اکثر ہمیں ایسا کہا جاتا ہے کہ آپ کے خون کے اندر جادو شامل ہو گیا ہے، یہ نہیں نکل سکتا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور اس خون کے اندر شامل شدہ جادو کو کیسے نکالا جائے اس کے لیے ہمیں انفارم بھی کریں اور بتائیں کیا واقعی ایسے ہوتا ہے۔ دیکھیں پیارے بھائی بہنیں، سارے یاد رکھیں اس بات کو، جب بھی جادو کیا جاتا ہے، جادوگر جادو کرتا ہے تو کسی نہ کسی جن کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، جو بھی معاملات اس کو دیے جاتے ہیں، جو بھی ٹارگٹ اس کو دیا جاتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ کسی کو لڑائی کروانے کا جادو کیا جاتا ہے آپس میں گھر کے اندر، ناچاکیاں کروانے کا جادو کیا جاتا ہے آپس میں گھر کے اندر، اور کسی کے اوپر محبت کا جادو کیا جاتا ہے، کسی کو بیماری دینے کا جادو کیا جاتا ہے، یعنی کہ مختلف آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جادوگروں کے۔ پھر جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ جادوگر جن کو بتا دیتا ہے، جن جا کے اسی چیز کے اوپر لگ جاتا ہے، اور اکثر لوگوں کے اوپر جادو یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے جسم میں بیماری دی جاتی ہے، اور اس بیماری سے وہ بیچارہ اتنا بیمار ہوتا ہے بعض اوقات تو وہ بیماری اس کو موت تک لے جاتی ہے۔ ہوتا سارا کچھ اللہ کے اذن سے ہے، یاد رکھیں۔ اب جادوگر جب جن کو یہ کہتا ہے کہ تم نے اس بندے کو بیماری دینی ہے، کسی کو پاگل کر دیتا ہے، کسی کو کوئی اور بیماری لگا دیتا ہے، جب جن انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے، بعض اوقات کھانے کے ذریعے داخل کیا جاتا ہے، کسی میٹھی چیز کے ذریعے داخل کیا جاتا ہے، بعض اوقات وہ اس طاق میں لگا رہتا ہے کہ کب یہ بندہ اذکار کے بغیر ہو، کب یہ بندہ نمازوں کے بغیر ہو تو میں اس کے اوپر اٹیک کروں۔ بہت زیادہ غصے کی حالت میں، بہت زیادہ شہوت کی حالت میں، نشے کی حالت میں، ایسی حالتوں کی تلاش میں لگا رہتا ہے کہ یہ میں اس بندے کو اٹیک کروں، اور جب وہ اٹیک کرتا ہے جسم میں پھر داخل ہوتا ہے، اور جسم میں داخل ہو کے بیماری دیتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ دیکھیں اس کو داخل ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے، پھر جسم میں داخل ہو کے اپنی جگہ بنانے کو، مورچہ زن ہونے کو اور بیماری دینے کو بھی وقت لگتا ہے۔ پھر آہستہ 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 یہ جسم میں اس بندے کا نقصان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ایک ایسا لیول آتا ہے، ایسی سٹیج آ جاتی ہے جس میں وہ بیماری شدت اختیار کر جاتی ہے۔ جب وہ شدت اختیار کرتی ہے تو اکثر مریضوں کو پتہ چلتا ہے، وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، اپنا علاج کرواتے ہیں، علاج ہوتا نہیں ہے، ٹیسٹ رپورٹس ہر چیز ٹھیک آ رہی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کوئی انفیکشن والا معاملہ ہوگا تو وہ سامنے آ جائے گا، ظاہر ہو جائے گا، بعض اوقات رپورٹس میں وہ بیماری ہی شو نہیں ہوتی ان کی، لیکن اندر ہی اندر سے بندہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، بے چینی کا، بے قراری کا، پریشانی کا، ٹینشن کا، دباؤ کا، سٹریس کا، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ تو اکثر ڈاکٹر تو اس کو گولیاں دے دیتے ہیں کہ یہ بندہ سویا رہے، وہ اور زیادہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے کہ آل دا ٹائم اس کا دماغ ہی سو جاتا ہے، وہ کام کرنے سے لاغر ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ایسے جادو کا یہ جو خون کے اندر تحلیل ہو جاتا ہے، بیسیکلی ہوتا جسم میں جن ہی ہے، لیکن وہ بیماری دیتا ہے تو خون میں شامل ہو جاتی ہے، اور وہ بیماری پھر اس بندے کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے، اذیت کا باعث بنتی ہے، پریشانی کا باعث بنتی ہے، مشکل کا باعث بنتی ہے۔ اس چیز سے بھی بچنے کا سوچ اس کے لیے چند گزارشات میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا جن کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے۔ یہ بھی یہاں پہ سب سے مین فیکٹر یہ ہے کہ آپ نے امپیشنٹ نہیں ہونا، بے صبرے نہیں ہونا، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تھوڑا صبر کا مظاہرہ کریں گے، دیکھیں یہ بیماری اگر آپ کو لگی ہے تو اس نے بھی وقت لیا ہے، فوری ایسے نہیں ہوا کہ یہ جن داخل ہو اور آپ بیمار ہو گئے اور اس سٹیج پہ پہنچ گئے، اس کو ٹائم لگا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے اوپر امید رکھ کے آپ نے علاج شروع کر دینا، اللہ کے فضل سے آپ کے معاملات بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس کے اندر سب سے پہلا کام، ایک تو اپنا علاج غیر شرعی طریقے سے نہیں کروانا۔ اکثر لوگ تعویذ لیتے ہیں، ان کو گھول گھول کے پیتے رہتے ہیں، یا کوئی چیزیں ایسی لیتے ہیں جن کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، گلے میں لٹکا لیتے ہیں کنگن، کوئی اس طرح کڑے، کوئی دھاگے، کوئی گروں والے دھاگے، بڑی بڑی چیزیں لے کے آتے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو جادو ہے مزید سٹرینتھن ہوتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ نے علاج اپنا شرعی کروانا ہے، شریعت کے مطابق اپنا علاج انشاءاللہ کروانا ہے۔ جب آپ شریعت کے مطابق چلیں گے، اللہ نے اس قرآن کو ہمارے لیے شفا بنا کے اتارا، رحمت بنا کے اتارا مومن لوگوں کے لیے، ایک چیز۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہماری
بہت سی جگہوں پہ بہت سی چیزوں کے ساتھ رہنمائی کی کہ آپ کھجور کھائیں، کھجور کے اندر بھی شفا ہے، اجوا کھجور کے اندر، یہ جادو کو ختم کرتی ہے۔ اسی طرح آب زمزم کا استعمال کریں، یہ بھی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے کریں گے اور زیادہ شفا ملے گی۔ پھر اسی طرح نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کلونجی کے اندر شفا ہے، اسی طرح سنا مکی کے اندر شفا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو چیزیں حجامہ کروانا ہے، حجامے میں شفا ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں ان کا اپنے علاج کس طرح کرنا ہے میں آپ کو ایک ترتیب بھی بنا دیتا ہوں ایسے جادو کے لیے جو خون کے اندر، جسم کے اندر حالانکہ ہوتا وہ جنی ہے، لیکن وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، وہ خون کے اندر رچا بسا ہوتا ہے اور آپ کو بیماری کی شکل اختیار کر گیا ہوتا ہے۔ اس بیماری کو جسم سے ختم کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے، جن جگہوں کے اوپر آپ نے نوٹ کرنا ہے باڈی کی، جن جگہوں کے اوپر وہ بیماری ہے، درد ہے، تکلیف ہے، اس جگہ کا آپ نے ان پوائنٹس کا حجامہ کروانا ہے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے۔ اور حجامے کی بھی ڈیٹس ہوتی ہیں 17، 19، 21، ان ڈیٹس میں کروانا ہے۔ جو چاند کی یہ ڈیٹس ہیں ان میں آپ نے یہ کام کروانا ہے اسلامی مہینوں کی، تو یہ حجامہ کروائیں، ان پوائنٹس کے اوپر لگائیں، اور اللہ کے فضل سے ان 3 ڈیٹس کا جو میں نے آپ کسی بھی دن کروا سکتے ہیں، لیکن یہ 3 ڈیٹس کا اس لیے بتایا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان دنوں میں حجامہ کرواتا ہے اور لازمی اللہ پاک اس کو شفا دیتے ہیں۔ ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے زیتون کا تیل لے لینا ہے، کلونجی کا تیل لے لینا ہے، زیتون کے تیل میں تھوڑا سا کلونجی کا تیل مکس کر لینا ہے، اور آپ نے اس کے اوپر سورہ فاتحہ 41 ٹائمز پڑھنی ہے، سورہ فلق ناس 70 ٹائمز پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی 7 دفعہ پڑھنی ہے، سورہ بقرہ کا پہلا آخری رکوع بھی 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پڑھائی اس کو، اور اس کے ساتھ آپ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 81 100 ٹائمز پڑھنی ہے۔ یہ والا آپ نے 2 ماہ لگاتار کرنا ہے، اور یہ پڑھائی پانی کے اوپر، زیتون کے تیل کے اوپر اور کلونجی کا تیل جو مکس کیا اس کے اوپر دم کرنی ہے اللہ کے فضل سے۔ اور اجوا کھجوریں لے لیں، آب زمزم لے لیں، اس پانی کے اندر آب زمزم مکس کر لیں۔ آپ نے یہ ساری پڑھائی اس کے اوپر دم کر کے، تھتکار کے، اس پانی کو ہی آپ نے پینا ہے، اور یہ چیزیں ڈیلی کھانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کا دلیا ڈیلی صبح کو کھانا ہے، جو کا دلیا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسنون سبزیوں کے بارے میں بتایا، کھیرے کا استعمال زیادہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کدو، گھیا کدو ہے، اس کو بڑے گوشت کے اندر ڈال کے پکا کے کھائیں، یہ اندر سے جادو کے اثرات کو انشاءاللہ ختم کرے گا۔ یہ چیزیں آپ نے کھانی ہیں، استعمال کرنی ہے، ایک ڈائٹ پلان بنا کے ان کو استعمال کرنا ہے، اور آپ نوٹ کریں گے انشاءاللہ آپ ڈے بائی ڈے بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر اور اللہ کے فضل سے آپ کو کوئی شرعی معالج ملتا ہے، آپ شرعی طریقے سے اپنا رقیہ شرعیہ بھی شروع کروا دیں، اور اس میں امپیشنٹ مت ہوں، 2 دفعہ 4 دفعہ 7 دفعہ آپ لگاتار رقیہ کروائیں، انشاءاللہ 1 ماہ لگ سکتا ہے، 1.5 ماہ لگ سکتا ہے، 15 دن لگ سکتے ہیں، یہ شفا اللہ کے پاس، اور اللہ کے اوپر پورا یقین رکھ کے آپ نے یہ کام شروع کروا دینا ہے انشاءاللہ۔